نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ذوق شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. صاحب سر گرامی قدر حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، عزت مآب جناب چودھری صاحب زیدہ مجدہ و دامت برکاتہ العالیہ، واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے جو مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور ان کے اس میں کما حق کامیاب ہونے کا بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے ایک التجا مجھ سے کی جب میں نے ان کو ایک اعزاز بخشا، ان کی امتحان میں کامیابی پر ان کو ایک تحفہ دیا، تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا، التجا کی، تو میں نے اس کو بھی اپنی شان کے لائق اور اس منصب کی جو شان ہے تقاضا ہے اس کے مطابق اسے بھی قبول کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، یاد کرو اس وقت کو جب کہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں چند کلمات کے ساتھ. فاتمہن، تو انہوں نے ان امتحانوں کو پورا کر دکھلایا، ان میں پورا اتر کے دکھلایا. تو کامیابی اس کی ہے جسے اللہ کہے کہ وہ کامیاب ہے. اس نے میرے امتحانوں میں پورا اتر کے دکھلا دیا ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے. سوال یہ ہے کہ آزماتا وہ ہے جسے پتہ نہ ہو کہ اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلے گا، انجام کیا ہوگا. امتحان وہ لیتا ہے، آزماتا وہ ہے جس خدا کو ازل سے پتہ ہے ہر ایک کے بارے میں کہ وہ مومن ہوگا، کافر ہوگا، مخلص ہوگا، منافق ہوگا، کامیاب ہوگا، امتحانوں میں ناکام ہوگا. تو اسے امتحان لینے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ کو پتہ چلے، بلکہ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں مفت میں اس کو یہ نہیں عزت دے رہا ہوں، بلکہ اس کا حق بنتا ہے، اس لیے اس کو یہ عزت دے رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ مفت میں انہیں نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ تیرے امتحانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ انعام ان کو عطا کیا جا رہا ہے. اسی طرح اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اللہ رب العزت نے اپنا نام، اپنی صفت رب والی ذکر کی ہے. کوئی جلالی صفات نہیں ذکر کی، جبار، قہار، منتقم وغیرہ وہ نہیں ذکر کی، بلکہ جمالی صفت ذکر کی ہے ربہ. ابراہیم کے رب نے، پالنے والے نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان سے امتحان لیا. تو پتہ چلا کہ یہ آزمائشیں، یہ امتحانات اس لیے نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ناراضگی تھی، اللہ رب العزت کوئی ان سے انتقامی کارروائی کر رہا تھا، ان کو
کسی مشقت میں ہی ڈالنا مقصود تھا، کوئی انعام، کوئی اعزاز دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت ان کو پروان چڑھا رہا تھا، روحانی درجات اور مراتب ان کے بلند کر رہا تھا۔ تو اس لیے ربہ والی صفت جو ہے وہ ذکر فرمائی کہ ان کا پالنے والا، ان کا پروان چڑھانے والا جو ہے وہ ان کو مختلف صورتوں میں آزما رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی تو وہ اس طرح کا ماحول تھا کہ ہر طرف شرک کا دور دورہ تھا، بت پوجے جا رہے تھے، آگ پوجی جا رہی تھی، سورج چاند تاروں کی پرستش ہو رہی تھی۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس شرک کے خلاف جہاد کیا، اور اس راہ میں جتنی بھی مشکلات آپ کو پیش آئیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ آپ نے قبول فرمائی۔ سورج، چاند اور تاروں کی پرستش کو تو علمی دلائل کے لحاظ سے، عقلی دلائل کے لحاظ سے آپ نے رد کیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پوجا پاٹ کی جائے۔ تارا جس کی پوجا ہو رہی تھی دیکھا تو پوچھا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ رب ہے، یہ بڑا ہے؟ چاند بھی ڈوب گیا تو پھر فرمایا کہ میں اس کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اسے اپنے نفع نقصان کا کنٹرولر نہیں سمجھا جا سکتا تو ہمارے نفع نقصان کا یہ مالک کس طرح ہو سکتا ہے؟ سورج طلوع ہوا، اس کی آفتاب دیکھی، اس کا نصف النہار دیکھا تو لوگوں پہ یہ واضح کیا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ ھذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ وہ بھی ڈوب گیا ہے تو فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ سب اس قابل نہیں کہ ان کو خدا سمجھا جائے، ان کی پوجا پاٹ کی جائے، میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہ مجھے ہدایت فرمائے گا۔ تو یہاں عقلی دلائل کے ساتھ کہ یہ ڈوبنے والے ہیں، اپنے وجود پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، تو جنہیں اپنے وجود پر بھی کنٹرول حاصل نہیں ہے تو وہ کائنات پر کنٹرول کیا کریں گے، کسی کا نفع نقصان کیا چاہیں گے؟ تو لہذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پوجا پاٹ کی جائے۔ بت خانے میں جا کر آپ نے چھوٹے بت جو ہے وہ تہس نہس کر دیے، بڑے بت کے کندھے پہ وہ تیشا رکھ دیا اور آپ چلے گئے۔ پہلے ان کے سامنے کھانے وغیرہ رکھے تھے تو فرمایا مالکم لا تاکلون، کیا وجہ ہے کھاتے نہیں ہو؟ بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تمہارے سامنے۔ پھر طافق علیہم ضربا بالیمین، پھر آپ نے ہاتھ سے ان کی صفائی کرنا شروع کر دی اور چلے گئے وہاں سے۔ جب وہ کافر لوگ بت خانہ میں آئے اپنی عید میلے سے تو دیکھا تو خدا ان کے تحت نحس ہے، ان پہ قیامت آ چکی ہے۔ تو پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کون ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے والا، جس نے یہ سلوک کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ہی ظالم ہے اور ظالموں میں سے ہے۔ تو کون ہو؟ قوم تو ساری ہمارے ساتھ اعتقاد میں متفق ہے، بتوں کی پوجا پاٹ پر متفق ہے، یہ کون ہو اس طرح کی حرکت کرنے والا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا سمینا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان کے خلاف شکوے شکایات کرتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، بے بسی وغیرہ بیان کرتا ہے، ہو نہ ہو یہ اس کی کارستانی ہو۔ تو دوسروں نے کہا فاتوا بہ الی اعین الناس لعلہم یشہدون، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، کسی نے آتا دیکھا ہوگا، کسی نے یہاں سے جاتا دیکھا ہوگا تو کھوج مل جائے گا، تحقیق ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، ایک تنہا ذات ہے اور ابھی نوخیز نوجوان ہے، منصب نبوت پر بھی ابھی فائز نہیں ہوئے ہیں، پہلے یہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھ رہے ہیں آلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ کچھ لوگ آج کل مشرکین کے ترجمان ہیں، ہمیں مشرک بنانے کے لیے وہ
ان کی طرفداری کرتے ہیں، مفت میں وکالت کرتے ہیں کہ بھلا اتنا بے وقوفی کوئی ہو سکتا ہے کہ بتوں کو پوجے، بتوں کو خدا بنائے؟ وہ صرف قبلہ بناتے تھے عبادت کے اندر، توجہ اللہ کے لیے بتوں کو قبلہ بناتے تھے، عبادت تو اللہ کی کیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، تو وہ بتوں کو ایک قبلے کے طور پر استعمال کرتے تھے اور عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ لیکن خود ان کا قول جو اللہ رب العزت نے سنا اور جو اللہ رب العزت نے نقل کیا، قرآن پاک میں حکایت کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا ہے، انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب لائے گئے تو ان سے پوچھا جا رہا ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے؟ تو وہ تو انہیں الہ کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ مفت کے وکیل کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ قبلہ سمجھتے تھے، خدا نہیں سمجھتے تھے۔ جب لا الہ الا اللہ کا اعلان نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا تو کافروں کا رد عمل کیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا انہوں نے سارے خداؤں کی نفی کر کے ایک خدا باقی چھوڑا؟ بڑی عجیب بات ہے، اکیلا ایک خدا اتنی لمبی چوڑی کائنات کا کنٹرول کیسے سنبھال سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت بے شک خالق ہے، بادشاہ ہے، متصرف ہے، مگر اکیلا اتنی لمبی چوڑی کائنات میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، لہذا اسے معاونین کی ضرورت ہے، ایسے اور رفقائے کار کی ضرورت ہے جو اس کا ساتھ دیں، اس کی امداد کریں اور اس کے ساتھ اس کارخانہ کائنات کے نظم و نسق میں شریک ہوں، تبھی یہ نظام چل سکتا ہے۔ تو اس برے عقیدے کے تحت انہوں نے یہ خدا فرض کر رکھے تھے، تو مستحق عبادت بھی ان کو سمجھتے تھے اور کارخانہ کائنات کے اندر ان کو مدبر اور متصرف بھی سمجھتے تھے، اور اللہ رب العزت کو وہ گویا عاجز بھی سمجھتے تھے کہ وہ اکیلا یہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو پھر مفت میں وکالت کی جائے اور وہ بھی غلط وکالت کی جائے اور مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے آیات کو توڑ موڑ کے پیش کیا جائے، تو اس کا تو کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ذہنوں پر چوٹ کرتے ہوئے پھر فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہاں وقف جوازی ہے، بل فعلہ، ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے، اور کبیرہم ھذا علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے کیا ہے، میں کون ہوں یہ سلوک ان کے ساتھ کرنے والا؟ بل فعلہ، اللہ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ کا مقصد یہ تھا، لیکن عبارت بظاہر ایسی بولی گئی جس سے یہ وہم ان کو ہوا، سننے والوں کو، کہ اس بڑے بت کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس بڑے بت نے ان کو تحس نحس کیا ہوگا، بظاہر یہ تاثر دیا گیا۔ اصل وقف جوازی ہے بل فعلہ، کہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، میں کون ہوں کرنے والا۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے افعال کو اللہ رب العزت نے اپنے فعل قرار دے دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب کہ تم نے مارا وہ تم نے نہیں مارا تھا، وہ میں اللہ نے مارا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، یعنی تمہاری بیعت نہیں، وہ میری بیعت ہے۔ تو جس طرح یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک فعل کی نفی کر کے آپ کی ذات سے اپنی طرف منسوب کر دیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے فعل کی اپنی ذات سے نفی کر کے خود اس فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے تھے کہ میں کون تھا اتنی جرت کرنے والا، یہ طاقت، یہ جرت، یہ ہمت بخشی مجھے تو اللہ نے بخشی، تو لہذا یہ فعل گویا اللہ کا فعل ہے نہ کہ میرا فعل۔ بہرحال ان کو تاثر یہ ہوا کہ یہ بڑے بت کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو فرمایا بڑے بت کے پاس آلہ ہے، نظر ظاہر میں جس کے پاس قتل کے آلات ملیں تو قاتل اسی کو سمجھا جاتا ہے، تو لہذا یا تو بڑا جو ہے یہ غیرت میں آ گیا کہ میں بھی پوجا جاؤں، میرے ساتھ یہ بھی پوجے جائیں، اس غیرت میں آ کے اس نے یہ حرکت کی ہے،
تو یہی قاتل ہے تمہارے چھوٹے بتوں کا اور خداؤں کا، اور نہیں تو اس سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، مارے جانے والوں سے پوچھ لو تمہیں کس نے مارا، یہ جس کے سامنے یہ کاروائی ہوئی ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ کس نے سلوک کیا ہے۔ ان کی عقلوں پر بہت بڑا حملہ تھا، ان کی سوچ پر، سمجھ پر ایک بہت بڑی تنقید تھی، اعتراض تھا، ہٹ تھی، کہ جن کو ہم مدبر متصرف مانتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، حال ان کا یہ ہے کہ وہ نہ اپنا دفاع کر سکے، نہیں اپنے مارنے والے کی شکایت کر سکتے ہیں اور نشاندہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ تو جو اتنے بے بس ہے، اتنے مجبور ہیں کہ نہ دفاع اپنا کر سکتے ہیں، نہیں مارنے تباہ کرنے والے کی شکایت ہی کر سکتے ہیں، تو ان کو خدا سمجھنا، ان کی پوجا پاٹ کرنا، اس کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو سمجھانے کے لیے کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا، الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ چل سکے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ دیکھ سکیں، کیا کان ہیں ان کے جن سے سن سکیں؟ ظالموں، ان سے تو تم بہتر ہو، سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو، چل سکتے ہو، تو کم از کم جو تم سے افضل ہوتا اس کی عبادت کرتے، جو تم سے گیا گزرا ہے اس کی عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ وہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے طور پر اللہ رب العزت کے ہاں رکھ رہے ہیں، وہی نبی نازل ہو، جبریل نبی آئے، اللہ رب العزت نے انبیاء کو فطرت سلیمہ بخشی ہوتی ہے، ان کا ذہن صحیح کام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے دلائل توحید اور دلائل قدرت جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا، اور وہ ان کے عقلوں پر یہ تنقید اور اعتراض کر رہے ہیں کہ جو اتنے بیکار ہیں کہ شکایت تک نہیں کر سکتے ہیں، ان کو خدا ماننے کا کیا مطلب؟ ایک بچے کو مارو، وہ دفاع اپنا نہیں کر سکتا، گھر جا کے شکایت تو کرے گا، فلاں بندے نے مجھے مارا ہے، چلو وہ مجبور سے ہی، بے بس سے ہی، عاجز قاصر سے ہی، انتقامی کارروائی سے، لیکن شکایت تو کر سکتا ہے، یہ شکایت بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بڑی دیر تک گریبان میں منہ ڈالے، حیران پریشان رہ کر پھر بڑی بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ سر اٹھا کے کہتے ہیں قد علمت ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے تو نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے لیے بھی اور اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے لیے بھی، تم ایسوں کی پوجا کر رہے ہو جو اتنے بیکار ہیں، اتنے مجبور ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ اپنے مارنے والے کا نہ دفاع کر سکتے ہیں، نہ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، نہیں اس کی شکایت کر سکتے ہیں۔ اس لیے تم پر افسوس ہے اور ان پر افسوس ہے کہ وہ خدا بنے ہوئے ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے، مجبوری معذوری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ بہرحال قوم نے سوچا کہ کیا کرو، جلا دو اسے، ہر ریکو ہو جلا دو، ہڈیاں بھی اس کی جو ہے راکھ بنا دو، اپنے خداؤں کا بدلہ لو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ تو اپنے خداؤں کی مدد یہ کر رہے ہیں اور توڑنے پھوڑنے والی ہستی کو جلانے کا پروگرام بن رہا ہے۔ مربع میل میں تنور بنا، جہان بھر کی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آگ لگائی گئی، وہ اتنی بڑکی کہ اوپر سے کوئی پرندہ پر مارتے نہیں گزر سکتا، قریب نہیں جا سکتے ہیں، تو دور سے جس طرح توپ سے گولا پھینکا جاتا ہے، اس طرح ایک آلہ منجنیق تھا جس سے قلعے وغیرہ توڑے جاتے تھے اور رستے بنائے جاتے تھے، حملہ آور ہوتی تھی فوج تو اس آلے کو استعمال کرتی تھی، اس کے ذریعے آپ کو آگ میں جھونکنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ تو کتنا مشکل مرحلہ ہے، ایک ہستی ہے، کوئی یار نہیں، مددگار نہیں بظاہر، کوئی ہے کرنے والا ان کے لیے نہیں ہے، اور اتنی بڑی آگ ہے جس میں جاتے ہی ہڈیاں تک بھی راکھ بن جاتی، تو پھر آگ میں جلنا کتنا بڑا ظلم تھا ان کی طرف سے، اور آپ کے لیے کتنا بڑا یہ سخت مرحلہ تھا۔ عین اس موقع پر جبریل امین علیہ السلام امتحان لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یا خلیل حل لک من حاجۃ،
اے اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، کوئی ہمارے لائق حکم ہو، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ چاہیے تھا کہ آپ کہتے بڑی ضرورت ہے، بڑی حاجت ہے، بڑی مہربانی، تم بڑے وقت پر پہنچ گئے، بچاؤ مجھے، اٹھا کے لے جاؤ مجھے۔ مگر کتنی اپنی جان سے بے نیازی ہے، اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنا کتنا وہ عظیم نعمت اور اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، جب آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تیری کوئی مدد کی ضرورت نہیں، تیری طرف کوئی محتاجی نہیں ہے، تجھ سے امداد لینے کی میرے دل میں کوئی خواہش آرزو نہیں ہے۔ یہ توکل کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور ایک توحید کا اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ آج کل بھی توحید کا پرچار ہوتا ہے، ذرا بیماری پہنچے تو بلاؤ ڈاکٹر کو، فلاں ہسپتال لے جاؤ، فلاں حکیم کو بلاؤ، ذرا کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی اڑوس پڑوس والے سے تو بلاؤ پولیس کو، یا پولیس المدد۔ یہاں توحید میں کوئی خلل نہیں پڑتا، مگر صرف یا رسول اللہ زبان پہ آ جائے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر توحید کا قلعہ مسمار ہو جاتا ہے۔ یا علی مشکل کشا کہہ دو، یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ دے، بس پھر توحید ختم ہو جاتی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے ان کی سوچ پر طنز کرتے ہوئے، چوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ کوئی سختی کرتا ہے تو حاکموں کو پکارا جاتا ہے، یہاں بھی شرک نہ ہوا۔ کوئی بیماری وغیرہ لاحق ہو تو حکیموں کو بلایا جاتا ہے، یہاں بھی شرک نہیں لازم آتا۔ تو حاکم حکیم داد و دوا دیں، حاکم انصاف مہیا کریں، حکیم دوائیں دیں، ان سے مدد لی جائے انصاف حاصل کرنے میں، شفا حاصل کرنے میں، تو یہ تو شرک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پیاروں سے، محبوبوں سے اگر کوئی استمداد کی جاتی ہے، ان کو دعا کے لیے، نگاہ کے لیے، توجہ قلبی کے لیے پکارا جاتا ہے کہ دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، قلبی توجہ ہمارے شامل حال فرمائیں، اس وقت توحید کا قلعہ سارے کا سارا ہی مسمار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر حاکم سبب ہے انصاف ملنے میں، حکیم سبب ہے شفا ملنے میں، تو یہ بھی سبب ہے حاجت پوری ہونے میں۔ مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ اگر سمجھا جائے کہ اللہ نے تو مدد نہیں کرنی، حکیم کی دوا سے ہی میں نے ٹھیک ہونا ہے، شفا اسی سے ہی ملنی ہے، تو وہ بھی شرک ہے۔ اگر یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے مدد نہیں کرنی، اسی حاکم نے ہی میری مدد کرنی ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ حتیٰ کہ پیاس لگی ہو اور آدمی سمجھے کہ پیاس لگی ہے میں پانی پی لوں گا، پیاس بجھ جائے گی، اس میں اللہ کا کیا ہے؟ بھوک لگی ہے میں روٹی کھاؤں گا تو بھوک دور ہو جائے گی، اس میں اللہ کا کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ روٹی بھوک نہیں دور کر سکتی، پانی پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کا امر نہ ہو، اس کا اذن نہ ہو۔ پانی سبب ہے مگر پیاس بجھائے گا تو اللہ، روٹی سبب ہے مگر بھوک دور کرے گا تو اللہ۔ استسقاء کی بیماری اللہ لگا دے تو یہ گھڑوں پانی پی جائے، پیٹ پھٹ سکتا ہے مگر پیاس نہیں بجھ سکتی۔ جو البطن کی بیماری لگا دے اللہ تبارک و تعالی تو ٹوکروں کے حساب روٹیاں کھائی جائیں، پیٹ پھٹ جائے گا کھا کھا کے، لیکن بھوک جو ہے وہ دور نہیں ہو سکی۔ تو لہذا مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھی جائے، باقی سبب سمجھے جائیں۔ تو اگر آج کل کی پولیس جو ہے وہ مددگار سمجھی جا سکتی ہے، آج کل کے ڈاکٹر وہ مددگار سمجھے جا سکتے ہیں، تو جو اللہ کے محبوب ہیں اور پیارے ہیں وہ کیوں باذن اللہ مددگار نہیں سمجھے جا سکتے؟ تو حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کفایت خبر کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بس توحید تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، دیکھا جبریل سے بھی مدد نہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے مدد نہیں لی حضرت جبریل سے، وہ تو گئے بد شرک سے، مگر جو جبریل مدد دینے کے لیے اتنی دور سے دوڑا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ غیر اللہ ہو کر سمجھتا ہے کہ میں مدد دے سکتا ہوں، میں حضرت ابراہیم کو بچا سکتا ہوں، حالانکہ غیر اللہ میں کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے۔ تو پھر کیا جبریل امین کا ایمان رہ گیا؟ جبریل امین آپ مشرک نہ ہو گیا جو اتنی دور سے
پوچھنے آیا ہے اللہ کا من حاجت، کوئی حاجت ہے تو مجھے پیش کرو، کوئی حاجت ہے تو مجھے بتلاؤ. تو وہ حاجت روائی کے لیے آیا کھڑا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کوئی حاجت ہے تو مجھے بتلاؤ، میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھلا ہو، انہوں نے نہیں مدد لی ان سے، لیکن وہ تو مدد دینے آیا ہے، حاجت پوری کرنے آیا ہے. پھر وہ جبریل مشرک ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت جبریل نے کہا چلو مجھ سے مدد نہیں لیتے تو اللہ سے مدد لے لو، اپنی حاجت اللہ کو پیش کر دو، اللہ تمہیں بچا لے. ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ علمہ بحالی حسبی ان سوالی. وہ دیکھ جو رہا ہے، بچانا چاہے تو بچا دے، نہیں بچانا چاہتا، جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کو تیار. تو کیا اللہ سے مدد لینا بھی شرک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے بھی مدد نہیں لی ہے، تو کیا اللہ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں حاجت تمہاری کوئی، میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھتے ہو، مجھ سے مدد نہیں لیتے ہو، تو اللہ رب العزت سے دعا کرو، التجا کرو. وہ جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ علمہ بحالی حسبی ان سوالی. دیکھ نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا؟ میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، زنا نہیں کیا، کسی کو قتل ناحق نہیں کیا ہے، تو میرے ساتھ یہ سلوک جو ہو رہا ہے وہ کس بنا پہ ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ جو اس کے علاوہ جھوٹے خدا تھے ان کو تحس نحس کیا ہے اور عملی طور پر توحید پھیلانے کے لیے جہاد کیا ہے. تو دیکھ رہا ہے، بچائے تو خوشی اس کی، مرضی اس کی، اور جلائے تو مرضی اس کی. جو یار کی مرضی ہے میں اسی کی رضا پہ راضی ہوں، میں اس انجام کو بھگتنے کے لیے تیار. پھر وہ تو اللہ سے بھی مدد نہیں لے رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ سے مدد لینا بھی شرک ہے؟ یہی ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی منت کر رہے ہوں گے. میں نے تمہارے لیے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اس دعا کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا کر دے. میں تمہارا باپ ہوں، باپ ہونے کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا کر دو. میں نے تمہارے لیے کعبہ بنایا، اس کعبہ بنانے کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر دو. منتیں کر رہے ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتیو تمہیں مبارک ہو جس میرے لواء الحمد کے نیچے قیامت کے دن تم کھڑے ہوگے. ابراہیم خلیل اللہ بھی میری منت کر کے وہاں جگہ حاصل کریں گے، اور عیسیٰ روح اللہ بھی میری منت کر کے مجھ سے وہاں جگہ حاصل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنا نبوت کا پیریڈ بھی تمہاری تعریفیں کرتے گزارا، تمہاری شان بیان کرتے گزارا، امت کو تمہارے خصائص، تمہارے فضائل، تمہارے مناقب، تمہارے کمالات وہ بیان کرتا رہا، تمہاری نبوت کے لیے فضا سازگار کرتا رہا، اور پھر آسمانوں سے اترا بعد میں تو پھر بھی تمہارے دین کی نوکری دیتا رہا، اسی کو نافذ کرتا رہا. تو لہذا میری یہ جو ساری خدمات ہے ان کا صلہ مجھے اس رنگ میں عطا کرو کہ لواء الحمد کے نیچے مجھے بھی جگہ عطا فرما دو. تو قیامت کے دن شریعت اور ہوگی، آج شریعت اور ہے. آج جو شرک ہے وہاں توحید بن جائے گا، یہاں شرک ہے وہاں توحید بن جائے گا. آخر یہ تماشا کیا ہے؟ یہاں اللہ کی ذات سامنے نہیں، وہاں اللہ کی ذات سامنے ہوگی. اس کے باوجود کوئی اللہ رب العزت سے مدد نہیں لے گا، براہ راست سیدھا اللہ کی طرف نہیں جائے گا. یہاں تو لوگ کہتے ہیں سیدھے اللہ کے پاس جاؤ، جہاں نہیں نظر آتا وہاں کہتے ہیں سیدھے اللہ کے پاس جاؤ، اور جہاں سامنے بیٹھا ہوگا تشریف فرما ہوگا اپنی شان کے لائق وہاں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ سیدھے اللہ کے پاس جاؤ. وہاں ہر کوئی اللہ کے پیاروں کا سہارا ڈھونڈ رہا ہوگا، کبھی آدم علیہ السلام کے در پہ، کبھی نوح علیہ السلام کے در پہ، کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کبھی موسیٰ کلیم اللہ، کبھی عیسیٰ روح اللہ، بالآخر حبیب اللہ کے در ناز پہ حاضری دیں گے اور اپنی حالت زار عرض کریں گے. تو آپ فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، شفاعت کے لیے تو تھا ہی میں، تم دیر کر کے کیوں آئے؟ تو وہاں کیوں ساری امتیں غیروں کے در پہ جا رہی ہے؟ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس پیغمبر کے بھی در پہ جاتے ہیں سوال کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ سیدھے اللہ کے پاس جاؤ،
وہ جس کو اپنے سے بہتر سمجھے گا اس کی رہنمائی کرے گا کہ میں تو تمہاری کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا، تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مجھ سے بہتر فلاں ہے ان کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام حضرت نوح کی طرف بھیجیں گے، وہ حضرت ابراہیم کی طرف بھیجیں گے، وہ موسیٰ کلیم کی طرف بھیجیں گے، وہ عیسیٰ روح اللہ کی طرف بھیجیں گے علیہم الصلوۃ والسلام۔ بالآخر وہ کہیں گے کہ نجات چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے در پہ جاؤ۔ تو قیامت کے دن کوئی پیغمبر بھی یہ نہیں کہے گا کہ سیدھے اللہ کے پاس جاؤ۔ پتہ چلا جو دین ہمیں حاصل ہے بحمد اللہ، سارے نبی اس پر متفق ہیں، ساری امتیں اس پر متفق ہیں، صرف ایک امت نہیں، ساری امتیں اس پر متفق ہیں، اور اس دن میں متفق ہوں گی جس دن اللہ رب العزت کی شان جلالی اور شان انتقام جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور دوزخ دیکھتی ہوئی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ اس وقت بھی یہ مذہب برحق ثابت ہوگا، ہر پیغمبر اس کی گواہی دے گا اور ہر امت جو ہے وہ عملاً اسی پر عمل پیرا ہوگی، اور نبی پاک کے غلام بھی اور دوسرے بھی اگر سہارا ڈھونڈیں گے تو اس رحمت للعالمین کی ذات پاک کا سہارا ڈھونڈیں گے۔ امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ خلیل و نجی کلیم و مسیح صدی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے آنا لہا، میں تھا شفاعت کے لیے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو، جاؤ سیدھے اللہ کے پاس۔ نبی پاک کا دین آخری دین ہے، آپ کا دین پہلے دینوں کے لیے ناسخ ہے، آپ کی نبوت پہلی نبوتوں کے لیے ناسخ ہے۔ تو پتہ چلا اس غیر منسوخ شریعت میں اور باقی شریعتوں کی ناسخ شریعت جو ہے اس میں بھی یہی حکم ہے، اور قیامت کے دن تک نبی کریم علیہ السلام کا یہی نظریہ ہے کہ میں سفارشی ہوں، میں شفیع ہوں، اور وسیلے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم دیر کر کے کیوں آئے ہو، جلدی کیوں نہیں آئے، تاکہ جلدی تمہاری خلاصی کا میں سامان کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے دن یہ مطالبہ ہوگا کہ مجھے اپنے لواء الحمد کے نیچے جگہ دو۔ یہاں کیوں نہیں مدد لے رہے؟ یہ مقام امتحان ہے۔ کوئی امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہوا طالب علم کسی سے پرچی مانگ رہا ہو، پھر فیل ہوگا کہ نہیں؟ اس کا پرچہ کینسل ہوگا کہ نہیں؟ 5-10 سال کے لیے امتحان سے نااہل قرار پائے گا کہ نہیں؟ پتہ چلا امتحان کے کمرے میں ہونا اور بات ہے، آگے پیچھے ٹیوشنیں رکھ کے پڑھو، ویسے پیریڈ پڑھو کالجوں میں جا کر کے، اسکولوں میں جا کر کے، ٹھیک ہے، لیکن امتحان کے کمرے میں ہوتے ہوئے ادھر ادھر سے پرچیاں وغیرہ جو ہے اکٹھیاں کرو تو پھر اپنی تباہی ہے، مستقبل تاریک کرنے والی بات۔ ابراہیم علیہ السلام مقام امتحان میں تھے، اس لیے وہ ثابت قدم بن کے دکھلا رہے ہیں کہ میں اے خداوند تبارک و تعالی تیرے نام پر تیری توحید کی خاطر اپنی جان بھی بازی پہ لگانے کو تیار ہوں اور قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب انسان کا طبی تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جان بچے، جس طرح بھی بچے، طبیعت کا تقاضا ہے کہ کوئی اسے سکھ ہی پہنچے، دکھ نہ پہنچے، تکلیف کوئی نہ پہنچے، ہے تبھی تقاضا کوئی نہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے طبیعت کے تقاضے سے باہر آ گئے کہ آگ جلاتی ہے تو جلائے، ہڈیاں راکھ بنتی ہیں تو بنے، رب راضی ہو جائے بس۔ اللہ رب العزت نے کہا آگ میرا ابراہیم اپنے طبی تقاضے سے باہر آ گیا ہے، لہذا تیرا جو طبی تقاضا ہے جلانے والا تو اس سے بھی باہر آ جا، کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو اپنی حرارت ختم کر، اپنی حدت تیزی ختم کر، ٹھنڈی ہو، اور ٹھنڈی زیادہ بھی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو سردی کی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ آگ میں ٹہل رہے ہیں اور آگ باد بہاری آپ کے لیے بن رہی ہے، تو کافروں کی یہ چال کہ ان کو جلا دیں، یہ ہڈیاں راکھ بنا دیں، یہ ختم ہو گئی، ختم ہو گئی آگ، ان کے لحاظ سے بیکار ثابت ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی کامیاب ہوئے۔ اب سوچا کہ یہ مارے تو گئے نہیں ہمارے ہاتھوں، اتنی بڑی کوشش کی آگ میں بھسم کرنے کی تو نہیں کر سکے ہیں، نکال دیں انہیں، جلا وطن کر دیں۔ آپ جلا وطن ہو گئے، ملک چھوڑ دیا، جان پہلے قربان کر دی، اب ملک
مال دولت سب کچھ قربان کرنا پڑ رہا، وہ بھی کر دیا، چلے گئے وہاں سے۔ حضرت سارا ساتھ ہے۔ مصر کے علاقے میں آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کوئی عورت حسین جمیل دیکھتا تو اسے اپنے قبضے میں لے لیتا، اس کے ساتھ خواہشات نفس پوری کرتا، خامن ساتھ ہوتا تو مروا دیتا، قتل کرا دیتا، اگر کوئی اور رشتہ دار ہوتا تو پھر اسے مرواتا نہیں تھا لیکن وہ عورت چھین لیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پکڑے ہوئے ان کے پاس گئے۔ جاسوس تو ایسے لوگوں کے ہوتے ہی ہیں، جو ہی آپ داخل ہوئے تو اطلاع پہنچ گئی بادشاہ کو کس طرح کا شکار تیرے لیے آ گیا ہے۔ تو بہرحال آپ کو پکڑ کے وہاں لے جایا گیا، پوچھا گیا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے یہاں توریہ سے کام لیا کہ میری بہن میرے ساتھ ہے، بہن میرے ساتھ ہے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک خونی رشتے کے لحاظ سے بہن، ایک روحانی رشتے کے لحاظ سے بہن۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، حقیقت بیان کی ہے۔ فرق صرف لگا تو سمجھنے والے کو کہ ان کا مطلب کیا تھا، یہ غلطی اسے لگ رہی ہے ورنہ آپ کا مطلب بالکل صحیح تھا۔ پوچھا کیا لگتی ہے رشتے میں؟ تو کہا میری بہن ہے۔ اب قتل سے تو بچ گئے لیکن دوسرا ظلم زیادتی کرنے کا پروگرام اس کا بحال رہا۔ تو واپس آ کر آپ نے حضرت سارا سے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میری بہن ہے اور میں اور تو ہی اس دین پر ہے یہاں، اور تو ہے ہی کوئی نہ، تو اس روحانی رشتے کے لحاظ سے میں بھائی ہوں، تو بہن ہے، اگرچہ ویسے خاوند بیوی بھی ہیں، تو لہٰذا اگر وہ پوچھے تو پھر یہی کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ آپ کو بھی یہ سمجھا دیا۔ حضرت سارا وہاں گئیں تو اس نے جب اپنی ہوس نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا میں پردیسی ہوں، سفر سے آئی ہوں، گردہ مٹی بدن پہ ہے، مجھے وضو کرنے دے، کچھ اپنے خدا کی پوجا کرنے دے، پھر میں تیرا جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ کروں گی۔ تو آپ نے وضو کیا، نماز کو ذرا لمبا کیا کہ خدایا کرم کر، اس ظالم کے ظلم سے بچا، اس کی شر سے بچا۔ تو وہ صبر نہ کر سکا کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس نے عین نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ نے اس کا ہاتھ چھل کر دیا۔ سمجھ گیا کہ ان کی وجہ سے بددعا سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، منت کی دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آپ کو خطرہ تھا کہ پھر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو الٹا اس کا وبال بھی مجھ پہ پڑے گا، کوئی تعدیبی کارروائی کرے گا، سزا دے گا، اس لیے دعا کی، اللہ نے کرم فرمایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جس طرح لوگ کہتے رہتے ہیں اتفاقات بھی تو ہوتے ہیں کہ اتفاقاً ہاتھ سن ہو گیا ہوگا، کوئی ضروری ہے کہ اس کی بددعا سے ہوا ہو یا ان کی کرامت سے ہوا ہو؟ اتفاقات پر معمول ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ۔ اس نے سوچا اتفاق ہوگا، پھر دوبارہ ارادہ کیا تو سارا پہلو ہی شل ہو گیا۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ان کی نگاہ غضب ہے، یہ ان کی بددعا ہے جس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو پھر پکی توبہ کر لی، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اور اس سے پہلے بھی ایک ایسی عورت اس کے پاس لائی گئی تھی اور وہاں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا تھا، تو وہ اس کے جیل میں تھی، تو سوچا کہ وہ بھی اور یہ بھی اکٹھی کیوں نہ نکالوں میں گھر سے۔ تو حضرت حاجرہ بطور ہبہ ان کو پیش کر دی اور باعزت آپ واپس آ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، جب یہ واپس پہنچی تو آپ نے نماز میں اشارے سے پوچھا ماہم کیا ہوا؟ تو آپ نے عرض کیا رد اللہ قید الکافر فی نہرہی، اللہ رب العزت نے اس کافر کے مکر کو اسی پر الٹا دیا، لوٹا دیا، اور وہ اپنے برے ارادے میں ناکام اور غائب خاسر رہا، اور الٹا یہ عورت جو ہے بطور ہبہ مجھے عطا کی۔ حضرت حاجرہ بھی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی نہیں بنی، بعد میں حضرت سارہ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دی کہ مجھ سے تو تمہاری اولاد ہے کوئی نہ، تو اس کو بیوی بنا لو، ہو سکتا ہے اس سے اللہ تمہیں کوئی بیٹا عطا کر دے۔ تو اب وہ ہبہ کر رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں نہیں ہے، بیوی ہونے کا شرف حاصل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو اس قسم کی برائی سے پہلے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس نے پیغمبر کی بیوی بننا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس قسم کے برے افعال سے، بد اخلاقی سے
اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھتا ہے، ایسی پلیدی اور برائی جو ہے ان کے دامن کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جس نے بننا ہے اس ہاجرہ کو اللہ رب العزت نے پہلے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو پھر جس ابراہیم کے بھی آقا کی بیویاں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما اور باقی، تو پھر ان کو اللہ رب العزت نے کیوں نہ ابتدا سے محفوظ رکھا ہوگا۔ جن منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام تراشی کی تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارا یہ اعتراض بحال رہے اور اس کا توڑ کوئی نہ ہو تو پھر اگلا قدم ہمارا کیا ہوگا کہ ہم کہیں گے یہ نبی نہیں، کیونکہ نبی کی بیویاں تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہیں، تو جب ان کی بیوی ایسی ہے تو یہ نبی ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ان کے جو برے منصوبے تھے ان کو ناکام کیا، فیل فرمایا، اور قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت شان کو بھی اجاگر کیا اور ازواج مطہرات کی شان کو بھی اجاگر کرتے ہوئے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ تو جب نبیوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بے مثال ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ انبیاء کی بیویوں میں سے بھی نبی پاک کی بیویاں جو ہے وہ بے مثال ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، جہان کی کوئی عورت شان و مقام کے لحاظ سے تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہاجرہ کو بھی محفوظ رکھا، حضرت سارہ کو بھی محفوظ رکھا، تو اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کامیاب فرمایا۔ اب حضرت ہاجرہ سے بیٹا پیدا ہو گیا، پھر نیا امتحان کھڑا ہو گیا کہ حضرت سارہ پہلے تو بڑا پیار کرتی رہی، پھر یکدم ان کے دل میں وہ جو سوکن ہونے والا یہ ایک غیرت ہوتی ہے وہ اجاگر ہو گئی، بیدار ہو گئی۔ دیکھا حضرت ہاجرہ کو، پہلے تو وہ نہیں زیادہ قریب جاتی تھی بیٹے کے، انہی کے حوالے کیا ہوا تھا، ایک مرتبہ دیکھ لیا، تنہائی میں مل گئے اسماعیل علیہ السلام تو اٹھا کے چھاتی سے لگایا، دودھ پلایا، بوسے لیے۔ حضرت سارہ اچانک پہنچ گئی، دیکھا تو کہا بیٹا تو اسی کا ہے، میں تو خواہ مخواہ نوکری دے رہی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نکالو اس ماں بیٹے کو یہاں سے اور وہاں پہنچاؤ جہاں کی ہوا بھی مجھ تک نہ پہنچ۔ پھر امتحان شروع ہو گیا، اب کروں تو کیا کروں؟ 85-90 سال کی عمر ہے، ایک بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، بیوی ہے، نوجوان ہے، اب ان کو کہاں کروں، کہاں چھوڑوں؟ پھر ایک امتحان ہے۔ اللہ سے عرض کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا سارا جو مطالبہ کر رہی ہے وہ پورا کرو، اور میں جبریل بھیج رہا ہوں، جہاں وہ نشاندہی کرے وہاں ان کو چھوڑ دیں۔ پہنچ گئے جبریل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ سوار کیا، گھوڑے پر چل رہے ہیں، جبریل ساتھ ہے، جہاں کوئی آباد جگہ آتی ہے، چھاؤں ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، بندے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں چھوڑ دے، نہیں آگے چلو۔ پھر کوئی آباد جگہ ہے، یہاں چھوڑ دے، نہیں آگے چلو۔ جب اس مکہ شریف والی جگہ پہ پہنچے جہاں سینکڑوں میل آس پاس کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چھاؤں کا سامان نہیں، کوئی چھپر نہیں، کوئی منہ غمخار نہیں ہے، فرمایا یہاں چھوڑ۔ تو جبریل یہاں کیسے چھوڑیں؟ دودھ پیتا بچہ ہے، ایک عورت ہے، سینکڑوں میل دور، دائیں بائیں، آگے پیچھے، مشرق مغرب شمال جنوب، آبادی کوئی نہیں۔ مدینہ پاک بھی بنا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جو علماء ہیں تو وہ اس شہر کو آباد کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ وہاں رہ رہے تھے تو چشمہ پیدا ہو چکا تھا، تو پھر یہ بنو جرم قبیلہ آئے اور مکہ شہر کی اینٹ رکھی گئی۔ تو نہ مکہ شہر ہے، نہ کوئی بندہ ہے وہاں، نہ مدینہ ہے، نہ جدہ ہے، سارا یہ خطہ عرب کا بالکل ویران بے آباد ہے۔ تو اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی کو یہاں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا صبر آزما معاملہ ہے، ایک ہی بیٹا ہو، عمر کے اس حصے میں ہو، 85-90 سال کی عمر میں، اور جوان بیوی ہو، جنگل بیابان ویرانے میں ان کو چھوڑنا، پھر کوئی مستقل پانی وغیرہ کا بھی بندوبست کوئی نہیں، خوراک کا بھی کوئی نہیں، ایک مشک پانی کی رکھی، ٹوکرا کھجوروں کا رکھا اور چل پڑے۔ حاجرہ دوڑی پیچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو ہم کیا کریں گے، کیسے گزر بسر ہوگی؟ آپ بولے ہی کوئی نہیں۔
پہاڑی کے دامن کے پیچھے جب پہنچنے والے تھے، نظروں سے اوجھل ہونے والے تھے، تو پوچھا کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اچھا پھر تم خدا کو سونپے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، خوشی رضا کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹے کو یہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اب پھر نیا امتحان آیا، بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بھاگ دوڑ کے قابل ہوا، اب خواب کیا آتا ہے؟ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب خواب آ گیا، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کے معصوم حلق پہ چھرا رکھ رہا ہوں۔ بیٹے کے پاس آ کے بتلاتے ہیں انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے؟ یہ معدے کا بخار ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں عمل کرنا چاہیے؟ آج کل کی کوئی نسل ہوتی تو کیا جواب ہوتا؟ جن کو لاکھوں کروڑوں کے مکان بنا دو، کاروبار بنا دو، جو ان کی حسرت خواہش ہو پوری کر دو، پھر بھی ذرا ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو کتنا برا رد عمل ہوتا ہے اور کتنا گستاخانہ لہجہ ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جن کو دودھ پیتے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کی ماں کو آج ذرا قسمت سے وہ بچ گئے ہیں، جان ان کی محفوظ رہی، ورنہ پیاس سے ہی انہوں نے مر جانا تھا۔ جس کی ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ چڑھ رہی ہیں، کوئی بندہ ملے، کوئی پانی نظر آئے تو حضرت جبریل نے آ کے ایڑی ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے چشمہ پیدا ہوا، تو آپ دوڑ کے آئیں اور وہاں بند باندھنا شروع کیا اور کیا کہا؟ زم زم، رک رک۔ یہ زمزم کا معنی کیا ہے؟ رک رک، خطرہ تھا کہیں بہہ نہ جائے، پھر ہم پیاسے نہ مریں، تکلیف نہ پہنچے، تو اس لیے کہا رک رک، اور پھر وہ انعام بن گیا۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے لیے بچاؤ کا سامان کیا، ورنہ پیاس سے ہی مر چلے تھے۔ تو اگر ان حالات میں وہ جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور باپ اب پھر یہ خواب سنا رہا ہے اور ذبح کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، تو ہمارے جیسا کوئی ماحول ہوتا تو رد عمل کیا ہوتا؟ لیکن قربان جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیاز مندی پر اور اپنے باپ کی عظمت کا جو اعتراف ہے اس پر، بطور علامہ اقبال مرحوم کے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جواب میں کیا عرض کرتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، تم خلیل خدا ہو تو تمہارے نہ معدے کے یہ بخار ہو سکتے ہیں، نہ شیطان تمہارے قریب پھٹک سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور اگر میرے جان پیش کرنے سے تمہارا رب تم پر راضی ہوتا ہے تو میرے لیے یہ سستا سودا ہے، مہنگا سودا نہیں ہے۔ میری گردن حاضر ہے، مشق ناز کرو اور یقین رکھو کہ نہ ہاتھ ہلنے دوں گا، نہ پاؤں ہلنے دوں گا، نہ تمہارے ذبح کرتے وقت تڑپوں گا پھڑکوں گا، نہیں تمہارے لیے رکاوٹ بنوں گا۔ میں انشاءاللہ صبر کا پیکر بن کر کے تمہیں اس امتحان میں کامیاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم مجھے صبر کرنے والوں سے پاؤ گے۔ اب ذرا تصور کی آنکھ سے وہ منظر دیکھو، اتنا بوڑھا باپ اس پردیس میں ایک نوجوان نوخیز بیٹے کو، جس کے چہرے سے نبی پاک کے انوار جھلک رہے تھے، اس بیٹے کو وہ لٹا رہا ہے جبین کے بل، ماتھے کے بل، اور اس کے معصوم حلق پہ چھرا رکھ رہا ہے اور ذبح کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو بیٹے کی قربانی کا عالم کیا ہے، اور اس باپ کے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ اس اکلوتے فرزند کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو جب فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، تب اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب پورا ہو گیا، آگے ہاتھ نہیں ہلانا اور بدلہ ہم بھیج رہے ہیں۔ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک عظیم فدیہ جو ہے اس کی جگہ پر وہ بھیج دیا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میڑا لے کے آئے اور
اس کو ذبح کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے حضرت ابراہیم کے، تو جس کا بیٹا بچ رہا ہے یہ صدقے وہ کریں۔ اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو حضرت ابراہیم باپ ہے، حضرت اسماعیل بیٹے ہیں، بیٹا بچ رہا ہے، تو یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینی چاہیے تھی کہ میرا شکر ہے بیٹا بچ گیا ہے، میں صدقہ دیتا ہوں، میں فدیہ دیتا ہوں۔ لیکن اللہ بھیج رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے پھر نبی کریم علیہ السلام کا نور نہ آگے منتقل ہوتا، نہ ظہور ہوتا آپ کا، نہ ہی مقصد تخلیق کائنات پورا ہو سکتا، کیونکہ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب تم نہ ہوتے تو میں آسمان پیدا نہ کرتا، لولاک لما اکلت الغبراء ولا اذلت الخضراء، محبوب تم نہ ہوتے تو نہ میں زمین کا فرش بچھاتا نہ آسمان کا سائبان پھیلاتا، لولاک لما خلقت الدنیا، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا، لولاک لما اظہرت ربوبیتا، اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا، خالق ہونا، پالنے والا ہونا یہ ظاہر ہی نہ کرتا۔ یہ سب کچھ ظاہر کیا ہے تو تمہاری خاطر ظاہر کیا ہے۔ انما خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتک وکرامتک عندی، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ تاکہ ان پر تمہاری شان محبوبی ظاہر کروں۔ تو اللہ رب العزت کا مقصد تخلیقی ختم ہو کے رہ جاتا، اس لیے فدیناہ بذبح عظیم، اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے یہ فدیہ اور بدلہ جو ہے وہ عطا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا تاکہ آگے نسل چلے اور اس میں سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظہور ہو سکے۔ یہاں اللہ آپ بچا رہا ہے، اور حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب آپ بچا رہے تھے۔ پھر وہاں سودا مہنگا پڑ گیا، جہاں زمزم کا چشمہ تھا اسے بند کر دیا گیا، بت کھڑے کر دیے گئے، ان کی پوجا ہو رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو یہ احساس ہوا کہ زمزم کا بابرکت چشمہ بحال ہونا چاہیے، بت یہاں سے اکھڑنے چاہیے، اس بابرکت چشمے کو جاری ہونا چاہیے۔ تو قریش نے کہا خبردار، یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، کوئی قریب نہیں آ سکتا۔ آپ نے منت مانی کہ خدایا 10 بیٹے عطا کر، کڑی الجوان، شیر دل، بہادر ہوں، میرے دست و بازو بنے، میرے معاون بنے، اور ان کی مدد سے میں یہ بت ہٹا سکوں، زمزم کا چشمہ بحال کر سکوں، تو ایک بیٹا میں تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، کڑی الجوان، بہادر، شیر دل، اور ان کی مدد سے آپ نے بت کھیڑ کے پرے پھینکے، زمزم کا چشمہ بحال کر دیا۔ لیکن وہ نظر بھول گئی کہ میں نے کیا نظر مانی تھی، کیا منت مانی تھی۔ اللہ نے یاد دہانی کرائی کہ عبد المطلب تیرا کام تو میں نے کر دیا، تو میرے لیے جو نظر مانی تھی وہ کدھر گئی؟ تو یاد آیا ہو ایک بیٹا میں نے ذبح کرنا تھا اللہ کے نام پر، تو بیٹوں کو بلایا اور یہ اپنی منت ان کے سامنے رکھی، تو 10 کے 10 بستہ کھڑے ہو گئے، ہم حاضر، جس کو چاہو ذبح کر دو، سب کو کر دو۔ آپ نہیں قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام قرآن نکلے اسے ذبح کریں گے، تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام۔ اب حضرت عبداللہ کے نام قرآن نکلا تو دیال ننیال سارے اکٹھے ہو گئے کہ یہ بیٹا ہم نہیں ذبح ہونے دیتے، باقی 9 کے 9 کر دے، یہ ہم نہیں ذبح ہونے دیتے۔ پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا ان کے لیے، تو سوچا اس دور میں جو کاہن راملی وغیرہ ہوتے تھے ان سے پوچھیں کوئی حل، کوئی تدبیر۔ انہوں نے پوچھا تمہارے یہاں خون بہا، ایک بندہ قتل ہو جائے تو اس کے خون کا بدلہ اگر وارث لینے پہ راضی ہو جائے تو کتنا بدلہ؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ تو کہا پھر یہی طریقہ کرو، 10 اونٹ ایک طرف، بیٹا عبداللہ دوسری طرف، قرآن اندازی کرو، اونٹوں کے نام نکل جائے تو وہ ذبح کر دینا۔ اس کا مطلب اللہ راضی ہے، 10 اونٹ دے دیں ٹھیک ہے، نہیں تو 20 کر دینا، 30 کر دینا، بڑھاتے جانا، جب قرآن اونٹوں کی طرف نکلے تو پھر اونٹ ذبح کر دینا، بیٹے کو بچا لیں۔ ٹھیک ہے، واپس آئے، 10 اونٹ ایک طرف، حضرت عبداللہ دوسری طرف، قرآن ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام، 20 کیے قرآن حضرت عبداللہ کے نام، 50 کیے قرآن ان کے نام، 90 کیے قرآن ان کے نام، 100 کیے تو قرآن اونٹوں کی طرف گیا۔ اب بھی شریعت میں کوئی ناجائز بندہ قتل ہو جاتا ہے مسلمان، اور وہ رسا جو ہیں وہ دیت لینے پہ، خون بہا لینے پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو 100 اونٹ اس کی دیت ہے یہ ادا کرنے پڑیں گے۔
گویا نبی کریم کا صدقہ، آپ کے والد گرامی کا صدقہ انسانیت کی قدر و منزلت بڑھ رہی ہے۔ جہاں 10 اونٹ دیے جاتے تھے وہاں اب 100 اونٹ جو ہے وہ ان کی قیمت پڑ گئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد کی برکت سے، اور وہ بھی اصل آپ کی برکت ہے، تو انسانیت کی یہ قدر و منزلت بڑھی کہ بندہ قتل ہونے کی صورت میں یہ تاوان اس پہ ڈالا جائے گا۔ تو 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کیا جناب عبد المطلب نے، تب حضرت عبداللہ کو بچایا۔ وہ آپ اپنے بیٹے کو بچا رہے ہیں، اس لیے مہنگا سودا ہو گیا۔ 7 بکرے مینڈے 1 اونٹ کے برابر ہوتے ہیں۔ کیوں قربانی دینی ہو تو پھر اونٹ 7 جو ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں، 7 حصے بن سکتے ہیں۔ تو 7 بکرے مینڈے جو ہیں ان کی جگہ 1 اونٹ ہو گیا، تو 100 اونٹ، تو 700 بکرے مینڈے ہو گئے۔ وہاں 1 مینڈا دیا جا رہا ہے، یہاں 700 دیے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ وہاں حضرت ابراہیم نہیں بچا رہے اپنے بیٹے کو، انہوں نے تو لٹا دیا، حلق پہ چھرا رکھ دیا، اپنی طرف سے ذبح کر رہے ہیں، اس لیے اللہ آپ بچا رہا ہے۔ تو پھر جس نے صدقہ لینا تھا وہ آپ جتنا چاہے منظور کرے، اس نے 1 ہی مینڈے پر اکتفا کیا۔ اور یہاں جناب عبد المطلب آپ اپنے بیٹے کو بچا رہے ہیں، اس لیے سودا مہنگا پڑ گیا کہ 700 مینڈے کا جو ہے بدلہ وہ دینا پڑ گیا ان کو، نہ کہ صرف 1 مینڈے کا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلنے کا ان کا وقت ہوتا تھا تو لوگ لائنیں بنا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے تاکہ ایک جھلک دیکھ لیں، کیونکہ ان کے چہرے سے نبی کریم علیہ السلام کے انوار جھلکتے تھے۔ عورتیں رئیسوں کی، نوابوں کی گھر بار چھوڑ کے، زیورات لے کے، درم دینار لے کر کے وہاں پڑی تھی ڈیرے لگا کے، اور دعوتیں دے رہی تھی، میرے ساتھ نکاح کرو، میرے ساتھ نکاح کرو، یہ زیور لے لو، یہ ہزاروں لاکھوں درم دینار لے لو، 100 اونٹ جو تم پر قربان کر کے تمہیں بچایا گیا وہ 100 اونٹ لے لو۔ اگر آپ آج کل کرتے رہے، ابا جی سے مشورہ کر لو، گھر والوں جو ہے فلاں سے کر لو، فلاں سے کر لو، جب حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، جفتی ہو گئے، نور پاک ادھر منتقل ہو گیا، اب جاتے ہیں میری صلاح بن گئی ہے، میری مرضی بن گئی ہے، کرو۔ وہ ایک نظر اٹھا کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں تو منہ نیچے کر لیتی، بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ میری صلاح بن گئی ہے، تیار ہو گیا ہوں، تمہاری پیشکش کو قبول کر لیا ہے، کرو نکاح۔ جواب ہی کوئی نہیں۔ کیا ہو گیا؟ کل تک مطالبے کر رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، اب جواب ہی کوئی نہیں۔ ان کی طرف سے کیا جواب ہوتا تھا؟ جس نور کی خاطر ہم یہ ساری قربانیاں دے رہی تھی وہ کوئی اور نصیبوں والی لے گئی، تیرے خالی کھوکھے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ یکتا موتی تو کوئی اور نصیبوں والی لے گئی، اب تو خالی سیپتی ہے، ہم نے تجھے کیا کرنا؟ تو وہ چہرے سے دیکھ کے اندازے ہو گئے کہ وہ نور تو منتقل ہو گیا، کسی اور قسمت والی کے ہاں چلا گیا، اب عبداللہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے زدیال انحال سارے جو ہے وہ بچا رہے تھے کہ اتنا پیارا بچہ یہ نہیں ذبح ہونے دیں گے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بھی اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے ہیں، اور حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نام پر، سرکار فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے، حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے، میں ان 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو میری خاطر اللہ ان کو بچا رہا ہے اور بدلے ان کے دیے جا رہے ہیں، اور میری خاطر ان کو بچایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے قربانی دے دی، اور یہ جس طرح حضرت بیان فرما رہے تھے کہ پوچھا صحابہ کرام علیہ رضوان نے ما هذه الادائی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہمیں کیا ملے گا؟ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، ہر تار کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی، یہ تمہیں ثواب ملے گا۔ اونٹ ذبح کرو،